عمر 4 دن کے بعد اسلام آباد سے لوٹا تھا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر وہی سکون اور اطمینان تھا جو انکل جہانگیر کے آنے سے پہلے اس کے چہرے پر تھا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ نانو کو اسلام آباد میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ چند ہفتوں تک ٹریننگ کے لیے سہالہ جانا پڑے گا مجھے، پھر پوسٹنگ ہو جائے گی، وہ نانو کو کہہ رہا تھا۔ ولید کے ڈیڈی سے بات ہوئی ہے میری، وہ کہہ رہے تھے اچھی پوسٹنگ دلوا دیں گے۔ وہ اپنے ایک دوست کا نام لے رہا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ خوش؟ پتہ نہیں، مگر مطمئن ہوں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور وہ اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، تم یہ سوپ تو تھوڑا اوڑھ لو، یہ میں نے صرف تمہارے لیے بنوایا ہے۔ نانو نے کمال مہارت سے بات بدل دی۔ میں پہلے ہی کافی لے چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے منع کیا۔ علیزہ خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ نانو مسلسل اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہی تھی۔ علیزہ بہت جلد کھانے سے فارغ ہو گئی۔ جب وہ ایکسکیوز می کہہ کر کھڑی ہوئی تو نانو پہلی بار اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ جی۔ تو بیٹھو نا، کافی پیتے ہیں اکٹھے۔ نہیں نانو، مجھے کچھ کام ہے، اس نے کہا تھا۔ بھائی عمر، علیزہ کو تمہارے گفٹ بہت پسند آئے، بہت تعریف کر رہی تھی۔ نانو اس بار عمر سے مخاطب تھی۔ علیزہ نے عمر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نانو، پھر میں جاؤں؟ اس سے پہلے کہ عمر جواباً کچھ کہتا، علیزہ نے نانو سے کہا تھا۔ نانو نے اسے کچھ خفگی سے دیکھا۔ انہیں شاید علیزہ سے اس طرح کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تھینک یو۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ اگلے چند دن بھی اس کے اور عمر کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ صبح جس وقت یونیورسٹی جاتی اس وقت وہ سو رہا ہوتا، اور جب وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ شام کو وہ گھر آیا کرتا تھا اور اس وقت وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ رات کے کھانے پر ان کا سامنا ہوتا تھا اور اس کے بعد عمر واک کے لیے نکل جایا کرتا تھا، اور علیزہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی میں مصروف ہو جاتی۔ اس نے اس واقعے کے بعد سے کبھی عمر کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ اب ملازم ہی اس کے کمرے کو صاف کیا کرتا تھا اور وہی سارے پیغام لے کر اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ عمر سے گھر میں جب بھی اور جہاں بھی اس کا سامنا ہوتا وہ کترا کر گزر جاتی۔ خود اس نے بھی علیزہ سے اس بات کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ نانو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ خانسامہ بھی اپنے کوارٹر میں تھا۔ وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی جب اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ فون عمر کے کسی دوست کا تھا۔ ہاں، وہ گھر پر ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، آپ ان کے موبائل پر کال کریں، اس نے فون سننے پر کہا تھا۔ میں نے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن موبائل آف ہے۔ آپ یا تو ان سے بات کروا دیں یا پھر انہیں کہہ کر موبائل آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ اچھا، آپ ہولڈ کریں، میں ان کو بلوا دیتی ہوں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ سوچتی رہی کہ عمر تک پیغام کیسے پہنچائے۔ صرف پیغام اس تک پہنچانے کے لیے وہ کوارٹر سے ملازم کو بلواتی تو یہ بات نہ صرف ملازم کے لیے عجیب ہوتی بلکہ اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے خود پیغام دینے کا سوچا تھا۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر پہلی دستک دیتے ہی اندر سے اس کی آواز آئی۔ یس کم آن، آپ کی کال ہے، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ علیزہ، اندر آ جاؤ، اندر سے کہا گیا تھا۔ آپ کے کسی دوست کا فون ہے، اس نے اس کی بات کے جواب میں ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس بات چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ واپس کچن میں آ کر کافی میکر میں پانی ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے لاؤنج میں عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ علیزہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ اس وقت فریج سے کریم نکال رہی تھی جب اس نے عمر کی آواز سنی۔ میں نے آپ کو اپنے کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ آپ جب چاہیں میرے کمرے میں آ سکتی ہیں۔ وہ مڑ کر دوبارہ فریج سے کریم کا پیکٹ نکالنے لگی۔ اس دن مجھے اعتراض صرف آپ کے آنے کے طریقے پر ہوا تھا کیونکہ میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب نہیں تھا، وہ ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ علیزہ کریم کو پیالے میں نکالنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے وہاں کھڑا ہونے سے کچھ الجھ گئی تھی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری بات کا جواب دینا بھی پسند نہ کریں۔ وہ کچھ کہے بغیر کریم کو پھینکنے لگی۔ عمر اسے کبھی آپ کہہ کر مخاطب نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی اس وقت وہ اسے آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب مت دیں، کافی کا ایک مگ تو دے سکتی ہیں۔ اس کی اگلی فرمائش نے علیزہ کو کچھ اور حیران کیا۔ وہ اب آگے بڑھ کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ علیزہ کچھ دیر ششو پنچ میں گرفتار رہی، پھر اپنی سابقہ خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے ایک کی بجائے کافی کے 2 مگ تیار کرنے شروع کر دیے۔ کافی تیار کرنے کے بعد اس نے دونوں مگ اٹھائے اور ایک مگ عمر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔
दूसरा मग लेकर वो किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो उसे उमर की आवाज़ सुनाई दी। आप कॉफ़ी मेरे साथ बैठकर पिएं, मुझे कुछ काम करना है, उसने जवाबन कहा था। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कॉफ़ी पीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, उसने एक बार फिर कहा। नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी का बहुत सा काम करना है, उसने सर झुकाए एक बार फिर इनकार कर दिया। उमर इस बार फिर इसरार करने के बजाय तेज़ी से उठकर किचन से निकल गया। अलीज़े हक्का बक्का उसे जाता देखती रही। उसे उमर से इस किस्म के रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। कॉफ़ी का मग अब भी वैसे ही मेज़ पर पड़ा हुआ था और उसमें से उठने वाला धुआं देखकर अलीज़े को अफसोस हो रहा था। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि उमर नाराज़ होकर गया है या वैसे ही उठकर चला गया है। 2 दिन बाद छुट्टी का दिन था और अलीज़े 10-11 बजे के करीब लॉन में अपनी एक पेंटिंग मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। ठंडी हवाएं चलने की वजह से फ़ज़ा में खासी खुनकी थी, मगर वो जानबूझकर अपनी लैंडस्केप मुकम्मल करने के लिए बाहर आ गई थी। प्लेट को एक हाथ में थामे वो ब्रश के साथ कैनवस पर स्ट्रोक्स लगाती रही। सूरज की रोशनी ना होने की वजह से उसे शेड्स देने में बहुत गौर व गौस करना पड़ रहा था। शायद वो अभी कुछ और देर इसी इन्हमाक से अपने काम में मसरूफ़ रहती, मगर कैनवस पर पड़ने वाले बारिश की एक कतरे ने उसे चौंका दिया था। उसने बिजली की सी तेज़ी से कैनवस को ईज़ल से उतारा। पीछे मुड़ते ही उसकी नज़र उमर पर पड़ी। वो लॉन के बिल्कुल सामने शेड के नीचे बरामदे की सीढ़ियों पर उस जगह बैठा हुआ था जहाँ उसने अपने ब्रश और पेंट बॉक्स रखे हुए थे। वो एक लम्हे के लिए ठटकी। पता नहीं वो कब से वहाँ बैठा हुआ था। अलीज़े को उसकी आमद का पता नहीं चला था। फिर उसने कैनवस को अपने कलर्स के पास जाकर रख दिया। वापस लॉन में आकर उसने अपना एज़ल उठाया और उसे भी वहीं ले आई। उमर अब उसकी पेंटिंग दोनों हाथों में थामे देख रहा था। अलीज़े खामोशी से उसके करीब आकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। अलीज़े, तुम अब मुझे माफ़ कर देना चाहिए। वो पेंट बॉक्स और ब्रश उठाकर खड़ी हो रही थी जब उमर ने नज़रें उठाकर उससे कहा। वो उसके जुमले पर हैरान रह गई। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, तो फिर माफ़ी किस बात की? उमर ने कुछ कहने के बजाय नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। मेरी बकवास पर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप नाराज़ थे मुझसे, मैं तो नाराज़ नहीं थी। उमर का रद्द-ए-अमल उसके लिए बेहद हैरान कुन था। वो यकदम खिलखिलाकर हंसने लगा था। चंद लम्हे के बाद उसने कहा, मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ अलीज़े, तुमसे? मगर आप थे, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था। नाराज़गी के लिए शिकायत का होना ज़रूरी होता है और मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं हो सकती। उसने सर उठाकर बेयकीनी से उमर जहांगीर को देखा था। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, जिस पे कभी आपको गुस्सा नहीं आता, जिससे कभी आप नाराज़ नहीं होते। नाराज़ होना भी चाहें तो भी नहीं हो सकते। मेरे लिए वो कोई ना कोई तुम हो। उमर को क्या हो गया है? अलीज़े ने सोचा था। ये क्या कह रहा है? उसकी बेयकीनी में कमी नहीं आई। आफ्टर ऑल, आप ये तो ज़रूर चाहते हैं कि आपके मरने पर कोई ऐसा शख्स आपके लिए रोए जिसे आपने सारी ज़िंदगी रोने ना दिया हो। मैं जानता हूँ अलीज़े, मेरे मरने पर मेरे लिए रोने वाली सिर्फ तुम होगी। वह वनक बनी उसका चेहरा देखती रही। वो अब मुस्कुरा रहा था। आप क्या करना चाहते हैं? उससे एकदम खौफजदा होकर कहा। उमर बेसाख्ता कहका मारकर हंसा। कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें? ये जो कुछ आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? अलीज़े की समझ में नहीं आया वो उसे क्या कहे। वो जानते बूझते हुए मौत और ज़िंदगी के अलावा भी तो बहुत सी हकीकतें हैं, मसलन जैसे ये कि इंसान को अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों ख़त्म करने का कोई हक़ नहीं। उसने कुछ डरते डरते कहा। और ये कि इंसान को हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कि ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स का साबित कदमी से मुकाबला करना चाहिए। बस। अलीज़े कुछ शर्मिंदा हो गई। उसका ख्याल था वो उसकी बात के जवाब में अपने रवैये की वजाहत करेगा, अपने इस इक़दाम को सही साबित करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पेंटिंग तो मुझे दे दो। इसकी सारी बातों के जवाब में उसने दोनों हाथों में पेंटिंग उठाकर देखते हुए कहा। आप इसका क्या करेंगे? अलीज़े ने बात का मौजू बदल जाने पर कुछ मायूसी से कहा। मैं इसे अपने बेडरूम में लगवाऊंगा या फिर अपने ऑफिस में। यह भी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे तो ये मुकम्मल लग रही है। नहीं, कुछ स्ट्रोक्स रहते हैं और पानी की इस कतरे की वजह से यहाँ कलर ख़राब हो गया है, उसे भी ठीक करना होगा। अलीज़े ने हाथ से तस्वीर की मुख्तलिफ जगहों की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे ये इसी तरह चाहिए, किसी मज़ीद तब्दीली के बगैर।
مگر بارش کی اس قطرے والی جگہ کو تو مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تم بارش کی اس قطرے والی جگہ کو ٹھیک کرنے کے بجائے یہاں اپنا نام لکھ دو۔ مگر کچھ نہیں، بس تم برش لو اور یہاں اپنا نام لکھ دو۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر برش نکال کر سفید کلر سے تصویر کے درمیان میں بارش کی اس قطرے کی وجہ سے پھیلے ہوئے رنگوں میں کچھ بے دلی سے اپنا نام لکھ دیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سارا عمل دیکھتا رہا اور جب اس نے اپنا نام لکھ دیا تو اس کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ مکمل ہو گئی ہے، اس نے علیزہ کے ہاتھ سے پینٹنگ لیتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا۔ علیزہ کی مایوسی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ عمر جہانگیر پرفیکشنسٹ تھا اور اب وہ ایک نامکمل تصویر کے درمیان میں موجود دھبے اور اس پر لکھے ہوئے نام کو سراہ رہا تھا۔ میرا کمرہ تمہیں بہت مس کرتا ہے، اس نے چونک کر عمر کی طرف دیکھا۔ اسے ایک پری کی عادت ہو گئی ہے، میرے جیسا جن اس کو پسند نہیں آ رہا، وہ بڑی سنجیدگی سے علیزہ کو بتا رہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہوا، پھر یکدم وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نانو نے خفگی سے عمر کو دیکھا تھا۔ اس طرح چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ گرینی بات ہی ایسی کی ہے آپ نے؟ کیوں ایسی کیا بات کی ہے میں نے؟ کیا لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے گرینی، مگر اس طرح اس عمر میں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ ہاں اسی عمر میں، تم جانتے ہو ہماری فیملی میں لڑکیوں کی شادی بہت جلد کر دی جاتی ہے۔ ہاں پہلی شادی اسی عمر میں کر دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب بہت صاف ہے گرینی، اور آپ جانتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو شاید ہے کہ ہماری فیملی میں لڑکیوں کی کم عمری میں کی جانے والی شادیوں میں سے کتنی شادیاں کامیاب رہتی ہیں۔ عمر نے ان کی بات کاٹی۔ گرینی پلیز میری بات سنیں، آپ نے سمینہ پھپھو کی شادی بھی بہت کم عمری میں کر دی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ اور آپ علیزہ کی شادی ابھی کر دیں گی تو اس پر بہت ظلم کریں گی۔ نانو نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے ان باتوں کے بارے میں سمجھانے لگو۔ میں آپ کو سمجھا نہیں رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ شادی علیزہ کے پرابلمز کا حل نہیں ہے۔ عمر تم ابھی چھوٹے ہو اور اتنے میچور بھی نہیں ہو کہ ان باتوں کو سمجھ سکو، نانو نے بڑی متانت سے کہا تھا۔ گرینی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میچورٹی کی ضرورت ہے، نہ ہی زیادہ عمر کی۔ جس واحد چیز کی ضرورت ہے وہ کامن سینس ہے، اور میرا خیال ہے چیز میرے پاس ہے۔ نانو کچھ دیر اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بول سکی تھیں، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ علیزہ کے ساتھ یہ نہ کریں، وہ بالکل بچی ہے، عمر نے دھیمے لہجے میں نانو سے کہا تھا۔ وہ بچی نہیں ہے، 17 سال کی ہو چکی ہے، نانو نے مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر سو واٹ گرینی، 17 سال پر آپ اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں؟ میں اپنی فیملی کو سمجھ نہیں سکا، بعض چیزوں میں اتنے براڈ مائنڈڈ اور بعض میں اتنے ill mannered، اتنے کنزرویٹو، اتنے نیرو مائنڈڈ، اتنے پیراڈاکس تو نہیں ہونے چاہیے آپ کی زندگی میں۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ گرینی نے بڑے پرسکون انداز میں اس کی بات سنی۔ عمر تم خام خواہ جذباتی ہو رہے ہو، میں نے جس شخص کو اس کے لیے منتخب کیا ہے وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ کس شخص کا انتخاب کیا ہے آپ نے اس کے لیے؟ اس نے کچھ متجسس ہو کر پوچھا۔ اسامہ کا۔ حسینہ نے 2 سال پہلے مجھ سے علیزہ کے بارے میں کہا تھا، ابھی دوبارہ پوچھا ہے اس نے، نانو نے بڑے اطمینان سے بتایا تھا۔ عمر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ساری دنیا میں آپ کو علیزہ کے لیے اسامہ سکندر ہی ملا ہے؟ نانو نے خفگی سے اسے دیکھا تھا، مگر عمر نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی بھی ہے کہ اسامہ سکندر علیزہ کو بہت خوش رکھے گا؟ کیوں، اب کیا تکلیف ہو گئی تمہیں؟ نانو نے اس بار کچھ جل کر کہا تھا۔ اسامہ علیزہ کو کیا کسی لڑکی کو خوش نہیں رکھ سکتا، بیوی کے روپ میں؟ ہاں اگر بیوی کا رشتہ نہ ہو تو اسامہ ہر لڑکی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ فضول بکواس مت کرو، یہ فضول بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ تمہاری تو اسامہ کے ساتھ بڑی دوستی ہے۔ دوستی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کے بارے میں سچ نہ بولوں، وہ تابڑ توڑ جواب دے رہا تھا۔ اسامہ ایک بہت گرومڈ نائس لڑکا ہے۔ گرومڈ نائس اور کلچرڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہو۔ وہ 1-2 بار علیزہ سے ملا ہے، اسے وہ اچھی لگی ہے، اس نے خود ماں سے علیزہ کے لیے کہا ہے۔ گرینی اسے ہر لڑکی اچھی لگتی ہے، بکو مت، نانو نے اسے جھڑکا تھا۔ اس میں بکنے والی کون سی بات ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ اس کو مجھ سے اچھی طرح نہیں جان سکتی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، مجھ سے 2 سال سینئر تھا، مگر کلاسز کے علاوہ اس کا سارا وقت میرے ساتھ گزرتا تھا۔ اسامہ اور علیزہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس شخص کا ٹیمپرامنٹ اور طرح کا ہے، آپ میری بات لکھ لیں، یہ دونوں 4 دن بھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ علیزہ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ تو ویسے ہی بہت فلرٹ ہے۔ عمر نے سنجیدگی سے گرینی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شادی سے پہلے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں،
گرینی نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ یہ لڑکا شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا، آپ میری بات یاد رکھیے گا۔ تم جانتے ہو وہ کتنی اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گٹس تو ہوں گے۔ کہ عمر نے ایک بار پھر سنجیدگی سے نانو کی بات کاٹ دی تھی۔ جانتا ہوں اس نے CSS میں ٹاپ کیا تھا، جانتا ہوں اس نے رابرٹ اسکالرشپ لیا تھا، جانتا ہوں اس نے اپنے کامن میں بھی بڑی شیلڈز لی ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے کامن میں سب سے اچھی پوسٹ پر ہے اور آگے بھی بہت ترقی کرے گا، مگر ان سب باتوں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک اچھا بیوروکریٹ ہے، مگر اچھا شوہر ثابت ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسامہ اسکندر اچھا انسان تو ایک طرف، اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ عمر، تم خام خواہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ جو حرکتیں وہ کرتا رہا ہے وہ سارے لڑکے اس عمر میں کرتے ہیں، تم بھی تو کوئی سینٹ نہیں ہو۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی ولی ہوں، مگر آپ علیزے کے ساتھ میری میچ میکنگ نہیں کروا رہی ہیں، اس لیے مجھے تو آپ اس بحث سے ویسے ہی نکال دیں۔ بات اس وقت اسامہ کی ہو رہی ہے۔ لڑکے بے شک نوجوانی میں بہت سی حرکتیں کرتے ہیں، مگر حرکتوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور لڑکوں میں بھی۔ نانو پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہوگا، مگر کتنے دن کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 ہفتے کے لیے، اس کے بعد آپ کیا کریں گی؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اسامہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم اس طرح اس کے خلاف بول رہے ہو تو وہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دے گا، نانو نے اسے دھمکایا۔ وہ بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ گرینی، آپ گھر کے اندر رہنے والی عورت ہیں، اس لیے آپ باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ باہر کی دنیا میں مرد جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر گھر کے اندر زندگی پر ہوتا ہے، اور علیزے اور اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اسامہ کسی بھی رشتے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس کے لیے زندگی صرف ایک انجوائمنٹ ہے۔ علیزے بہت حساس ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ جانتی ہیں اسامہ علیزہ سے 11 سال بڑا ہے۔ اس نے کچھ تیکھے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ عمر والا مرد زیادہ اچھے طریقے سے بیوی کو رکھتا ہے۔ وہ تو اس صورت میں ہوتا اگر مرد کی عمر 28 کے بجائے 58 سال ہو اور بیوی کی عمر 17 کے بجائے 27 سال ہو، اور شوہر اسامہ اسکندر اور بیوی علیزے نہ ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سوچے سمجھے بغیر علیزے کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں، نانو نے خفگی سے اس سے پوچھا۔ گرینی، آپ واقعی سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس پر غور ضرور کیا ہوتا۔ کیا آپ نے ثمینہ پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیزے کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عمر نے نانو سے پوچھا۔ عمر، مجھے علیزے کی شادی کی جتنی جلدی ہے اس کے باپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے، اس لیے پہلے تو تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ علیزے کی شادی میں مجھ سے زیادہ اس کا باپ انٹرسٹڈ ہے۔ جہاں تک ثمینہ سے بات کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے میں نے اس سے بات کی ہے، تبھی یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جلد از جلد پورا کریں۔ ذمہ داری پورا کرنا ایک بات ہوتی ہے اور ذمہ داری سے جان چھڑانا دوسری بات۔ جو کچھ ثمینہ پھپھو اور ان کے سابقہ شوہر کرنا چاہتے ہیں وہ ذمہ داری سے جان چھڑانا کہلاتا ہے۔ عمر، تم خواہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہو؟ میں اس لیے دخل اندازی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے علیزے سے ہمدردی ہے۔ گرینی، اس نے زندگی کو نہیں دیکھا، زندگی کے بارے میں سرے سے اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، اس کا کینوس بہت محدود ہے، اس کے لیے زندگی ایک ٹرائنگل ہے۔ ثمینہ پھپھو، اس کے پاپا اور یہ گھر، باہر کی دنیا کیا ہے کیسی ہے یہ جاننے کا آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا ہے، اور نہ ہی آپ دینا چاہتی ہیں۔ آپ اسے پنجرے سے دوسرے پنجرے میں ٹرانسفر کر دینا چاہتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے اپنے زندگی کے حوالے سے کوئی خواب دیکھے ہوں گے، اس کے خوابوں میں بھی ثمینہ پھپھو، اس کے پاپا اور آپ لوگ ہی ہوں گے۔ اسامہ بہت چالاک ہے، وہ گزارا نہیں کر سکتا علیزے کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اسامہ مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ تو 1-2 اور پرپوزل ہیں اس کے لیے، میں ان میں سے کسی کو دیکھ لوں گی۔ یعنی آپ کو شادی ضرور کرنی ہے اس کی؟ وہ کچھ جھنجھلایا تھا۔ شادی نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اسے پڑھنے دیں، اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں، بلکہ ہو سکے تو باہر بھیج دیں، دنیا کو دیکھنے دیں، لوگوں کو سمجھنے دیں، ذہنی طور پر کچھ میچور ہونے دیں، پھر اس کی شادی کریں تاکہ جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو وہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکے، اپنی اور دوسرے کی زندگی خراب نہ کرے۔ اور اس کے باپ سے کیا کہوں؟ سمجھائیں انہیں، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں آخر کیا تکلیف ہے۔ علیزے ان کے پاس نہیں رہتی، انہیں تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، پھر انہیں اس کی شادی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ اس کا باپ ہے اور علیزے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ جب تم باپ بنو گے بیٹی کے باپ تو پھر تمہیں ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ اول تو میں شادی ہی نہیں کروں گا، اور اگر کی بھی تو میں کم از کم اس طرح کا باپ کبھی نہیں بنوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی آزادی ضرور دوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارے، اور کم از کم میں 17 سال کی عمر میں اس کی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ اس نے کچھ جتانے والے انداز میں گرینی سے کہا۔
آپ سمینہ پھوپھو سے بات کریں کہ ابھی علیزہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہیں، اسے اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے چند سال دیں۔ عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ گرینی اس میں حرج کیا ہے؟ اگر اب شادی کرنے کے بجائے چند سال بعد اس کی شادی کر دی جائے، کیا آپ نے علیزہ سے پوچھا ہے اس کی شادی کے بارے میں؟ ایک خیال آنے پر اس نے گرینی سے پوچھا۔ علیزہ سے پوچھ لوں گی، جب شادی طے ہو جائے گی تو اس سے بھی پوچھ لوں گی، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے۔ عمر نے حیرانی سے گرینی کو دیکھا۔ یعنی آپ علیزہ سے پوچھے بغیر اس کی شادی طے کر رہی ہیں؟ گرینی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ جس لڑکی کی آپ زندگی کا فیصلہ کر رہی ہیں اس سے پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی آپ نے۔ اگر اسے اعتراض ہوا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ علیزہ اعتراض نہیں کرے گی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھر بھی گرینی، اس کا حق ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ ابھی آپ جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، مگر 1-2 سال بعد پھر وہی ڈائیورس لے کر آپ کے پاس موجود ہوگی، شاید اپنی ہی جیسی کوئی اور بچی لے کر۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ عمر نے تلخی سے کہا۔ اتنی ہولناک تصویر پیش مت کرو میرے سامنے۔ اسامہ آخری چوائس تو نہیں ہے، اس کے بجائے کسی اور پر غور کیا جا سکتا ہے۔ چند سال بعد شادی نہیں کر سکتی اس کی؟ عمر نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کر سکتی ہوں اگر… نانو کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اگر؟ عمر نے چونک کر پوچھا۔ کیا تم شادی کرو گے اس سے؟ وہ ان کے سوال پر ساکت رہ گیا۔ چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر نانو کا چہرہ دیکھتا رہا، جو بہت پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا وہ مذاق تھا مگر وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پایا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے ہلکی آواز میں نانو سے کہا، مجھ میں اور اسامہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گرینی، میں نے آپ کو جو کچھ اسامہ کے بارے میں بتایا ہے وہی سب کچھ آپ میرے بارے میں بھی سچ مان لیں۔ عمر، میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہی۔ میں بھی اسامہ سے بہتر نہیں ہوں۔ جو برائیاں اس میں ہیں وہی مجھ میں بھی ہیں۔ میں بھی علیزہ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی سنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ تم علیزہ کو خوش رکھ سکتے ہو، نہ اسامہ رکھ سکتا ہے۔ کسی تیسرے کا نام لوں گی تو تم اس میں بھی 100 برائیاں گنوا دو گے۔ اس کا مطلب تو یہ کہ علیزہ کی شادی سرے سے کی ہی نہ جائے۔ نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ گرینی، عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن نانو نے کچھ تیز اور خشک لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم علیزہ کو خوش رکھ سکتے ہو، لیکن تم اسے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ گرینی، میں سرے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بس نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ نانو سے کرید رہی تھی۔ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی ذمہ داری سر پر نہیں لینا چاہتا۔ ویسے بھی جب ہر چیز شادی کے بغیر مل رہی ہو تو خود کو خام خواہ زنجیروں میں کیوں جکڑا جائے؟